السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، آج میں ایک ایسی اخلاقی برائی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جس برائی نے ہمارے اندر تک سرایت کر لی ہے، اور اس برائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، سورہ زمر آیت نمبر 3، ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو ہدایت دینے والے ہیں جھوٹے کو، اور نہ ہی ہدایت دینے والے ہیں کافر کو، نہ شکرے کو۔ اللہ اکبر! یعنی میں آج اسی برائی پہ بات کرنے والا ہوں، جھوٹ پہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جھوٹ باقی برائیوں کی جڑ ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ جھوٹ پہ کنٹرول کر لیں تو باقی برائیوں پہ بھی آپ بآسانی کنٹرول کر لیں گے۔ ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس شخص کے پاس سے رحمت کا فرشتہ میلوں دور چلا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے دل سے ایک طرح کی سمیل ریلیز ہوتی ہے جو اس کے دل سے ہوتے ہوئے عرش الہی تک پہنچ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس شخص سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے، اور یہ سوچنے کی بات ہے ایز اے مسلم ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب میں بھی جھوٹ سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احادیث کے ذریعے بھی منع کیا ہے، اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے 70,000، ایک جگہ 70,000 اور ایک جگہ لکھا فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں، ایسے شخص پہ۔ اللہ اکبر! آج معاشرے میں کس کو نہیں پتا کہ سچ اچھی چیز ہے اور جھوٹ بری چیز ہے۔ جھوٹ سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ جھوٹ دراصل ایک لعنت ہے۔ جھوٹ ویسے بھی ہمارے دین میں حرام ہے، اور یہاں جھوٹ کو جھوٹ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ جھوٹ کو ہم ایز اے فن ایک دوسرے سے بولتے ہیں، بلکہ ہم بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج معاشرے میں شاید ہی 100 میں سے چند 2 یا 4 لوگ اس برائی سے بچے ہوئے ہوں۔ شاید یہ نمبر بھی زیادہ بول دیے، 2 یا 4۔ مجھے نہیں لگتا کوئی پرہیز کر رہا ہوگا، اس سے بچ رہا ہوگا، یا خود بچنے کی کوشش کر رہا ہوگا، یا دل میں کم از کم اس نے برا تو محسوس کیا ہوگا۔ نہیں، یہاں ایک مزے کی بات تو یہ ہے جو آپ کے 14 طبق روشن کرنے والی ہے کہ ہم جھوٹ تو بولتے ہی نہیں۔ یہ ہمارے مذہب میں، دین اسلام میں مکمل حرام ہے۔ اور ایک چیز اور مزے کی کہ ہم نے، یعنی شیطان نے اس برائی کا نام، جھوٹ کا نام ایکسچینج کر کے ایک اور نام رکھ دیا۔ یعنی کہ اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو شیطان کو لگا کہ شاید ان لوگوں کے دل میں کچھ برائی کا یا جرم کا کوئی مادہ پایا جاتا ہو۔ یعنی جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے کسی بھی قسم کا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر سے ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے، یعنی آپ کا دل دھک 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 کرنا شروع کرے گا جب آپ سٹارٹنگ میں وہ گناہ کرنے لگیں گے۔ آپ کو یہ ایز اے ریمائنڈر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن جب آہستہ آہستہ آپ کسی بھی گناہ میں مکمل طور پہ یوں کہہ لیں غرق ہو جاتے ہیں تو آپ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کو برائی ہی نہیں لگتی۔ آپ کا دل نوٹیفیکیشن دینا بند کر دیتا ہے، آپ پھر اسے بے خوف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہی کے بارے میں تو کہتے ہیں، ان اللہ لا یہدی، میں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کا خیال رکھنا ہی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! واللہ یہ کتنا بڑا ایک ہمارے لیے سبق ہے، کتنے بڑے شرم کی بات ہے کہ وہ پاک ذات جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم نے اس کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ہمارا خیال رکھنا ہی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! یار کیا بنے گا ایسے شخص کا قیامت کے روز اگر وہ ایسی ہی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔
ایک نہ ایک دن تو ہم نے جانا ہی ہے. ہمارے آباء و اجداد دنیا سے چلے گئے تو ہم کیسے رہنے والے ہیں؟ بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے کاذب، خدائی کا دعویٰ کرنے والے چلے گئے. ہم تو پھر بھی ایک چھوٹی سی مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کی. ہم تو خاص، ہم پہ ایک اللہ کی رحمت ہے، ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمد ہی بنایا ہمیں. بڑے بڑے انبیاء خواہش کرتے کہ ہمیں آخری نبی کا امتی بنا دیں. اللہ اکبر. پیغمبری، نبوت یا رسول، نبی ہونے کا جو ان کے پاس ایک اپرچونٹی تھی، اسے کہتے تھے کہ اللہ ہم نے یہ کسی اور شخص کو دے دے لیکن ہمیں اس آخری نبی کا امتی بنا دے. اللہ اکبر. اور ہم تو خوش قسمت ہیں، بغیر کچھ کہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے امتی بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے باوجود ہم پہ یہ پابندیاں لگائی، ہم پھر بھی اسی بیماری میں اس قدر سرایت کر چکے ہیں کہ ہمیں گناہ ہی نہیں لگتا. دوبارہ اپنی بات کی طرف چلتا ہوں. شیطان نے اس کا نام ہی چینج کر دیا، یعنی شیطان نے اس کا نام رکھ دیا بہانہ. اب ہم جھوٹ بولتے ہیں دھڑلے سے، لیکن ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ میں نے جھوٹ بولا. ہم کہتے ہیں میں نے انہوں بہانہ کرا تھا. اکثر یہ برائی ہمارے اندر ایز اے فن ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یار اے بندہ بڑا استاد ہے، بڑی کہانیاں پاندا ہے استاداں نوں، بڑیاں کہانیاں پاندا ہے بیلیاں نوں، دوجیاں نوں بڑی کہانی پاندا ہے. یار کہانی ڈالنا، بہانہ کرنا، یہ دراصل ہے کیا؟ گناہ ہی تو ہے، جھوٹ ہی تو ہے، جو ہم بس اسے نام چینج کر دیا. ہم نے گناہ کا جو تھا ہمارے اندر برائی تھی جو وہ ختم ہو گئی. اسی طرح یہ صرف گناہ نہیں، جھوٹ نہیں، بلکہ بہت سی ایسی اخلاقی برائیاں ہیں جو ہمارے اندر نیم ایکسچینج کرنے کے بعد انہیں بے خوف کرنے کی تلقین کی جاتی ہے. بے حیائی بھی ہے. اس پہ میں نے پروپر ایک الگ سے ویڈیو بنائی ہے دوسری اخلاقی برائیوں پہ. اس برائی کو لے کے، یعنی اس کا نام، جھوٹ کا نام چینج کر کے بہانہ جو لگایا ہے، وہ بھائی بھائی سے بہانے لگا رہا ہے. دراصل بول جھوٹ رہا ہے لیکن کہے گا بہانے لگا رہا ہوں میں. شاگرد استاد سے بہانے، استاد شاگردوں سے بہانے، بہن بھائی سے بہانے، بھائی بہن سے، دوست دوست سے بہانے، شوہر بیوی سے بہانے اور بیوی شوہر سے بہانے، ڈاکٹر مریضوں سے بہانے، مریض ڈاکٹر سے. اس طرح سب سے بڑھ کر ہماری عدالتوں میں کس قدر کھلم کھلا جھوٹ بولا جاتا ہے بنا کسی خوف کے. اور وہاں بڑی بڑی قرآن پاک کی آیات، احادیث لکھی ہوتی ہیں کہ فلاں ایسا شخص ہے، فلاں ایسا شخص ہے، لیکن خود عمل کچھ نہیں کرنا. بس وہ دیواروں کی حد تک یا زبانی کلامی، بس عملی طور پہ کچھ نہیں کرنا. عملی طور پہ گناہ کو گناہ سمجھنا ہی نہیں، کیونکہ نام جو چینج ہو گیا. اس ویڈیو کے لاسٹ میں پھر آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں، ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، کہ اس برائی سے نجات پانے کی کوشش کریں. اس برائی کو گناہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، خالق کائنات کی ناراضگی ہے. کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی پا کر خوش رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے خوش رہ سکتے ہیں؟ یہ ایسا گناہ ہے جو جنت سے دوری ہے، دوزخ کے قریب ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، دین سے دوری ہے، نیک اعمال سے دوری ہے، کیونکہ یہ برائی باقی برائیوں کی چابی ہے. اللہ اکبر. اور اس چابی کو ہم نے اس قدر مضبوطی سے پکڑ لیا ہے کہ شاید ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنی غلط چابی ہے، کس قدر ہمیں جہنم کے راستے میں، جہنم کی تہہ تک پہنچانے میں یہ ہمارا ساتھ دے گی. یہ برائی، پلیز اس برائی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس گناہ کو گناہ سمجھیں. آج سے خود سے عہد کریں اور خود کو ریمائنڈر کروائیں احادیث کو، اور اللہ تعالیٰ کی سورہ زمر آیت نمبر 3 کو بار بار ریمائنڈ کرتے رہیں، یاد کرتے رہیں، تاکہ آپ لوگوں کے اندر سے یہ برائی آہستہ آہستہ نکلتی رہے. میں اس پنجابی کے شعر کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں کہ جھوٹاں دا مل ہتھوں ہتھ، جھوٹاں دا مل ہتھوں ہتھ، سچ دا گاہک ٹاواں ٹاواں،
شکلوں بندے سارے لگ دے، وچوں بندہ ٹاواں ٹاواں۔ اس برائی کو پہچاننے کی کوشش کریں اور کوشش کریں کہ ابھی اللہ تعالیٰ سے دل سے معافی مانگ لیں اور آئندہ نہ کرنے کا پرومس کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور معاف کر دیں گے، اور آئندہ پرومس کریں کہ میں اس برائی سے نکلنے کی کوشش کروں گا، بلکہ اس برائی کو چھوڑ دوں گا۔ اپنے دوستوں کو، اہل و عیال کو بھی اس چیز کی یاد دہانی کرائیں کہ یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچنے کی تلقین کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔